سہیل خان کی طرف سے السلام علیکم۔ تم نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک متعرب چنگ بجانے والا بڑا با کمال گزرا ہے۔ بلبل اس کی آواز سے مست ہو جاتے تھے۔ اس کی دلکش آواز کی 1 منٹ میں سے 100 آوازیں نکلتی تھیں۔ جب وہ گاتا تھا لوگ محور ہو کر رہ جاتے تھے۔ اس کی دردناک آواز سے قیامت برپا ہو جاتی تھی۔ اسی طرح زمانہ گزرتا گیا، وہ بوڑھا ہوتا گیا، حتیٰ کہ تان میں جان نہ رہی اور اس کے نغمے میں مچھروں کی سی بھنبھناہٹ پیدا ہو گئی۔ گھڑے کے پیندے کی طرح اس کی پیٹھ خم اور گھوڑوں کے دمچے کی طرح بھویں آنکھوں پر لٹک پڑیں۔ وہ رسیلی آواز بالکل بے سری، بھدی اور دلخراش ہو گئی۔ وہ درد انگیز الاپ جس پر زہرا کو بھی رشک آتا تھا، بوڑھے گدھے کی آواز کی مانند ہو گئی۔ اب اس کا کوئی قدردان نہ رہا۔ رفتہ رفتہ وہ بالکل مفلس، روٹی کپڑے تک کو محتاج ہو گیا۔ اس پریشانی میں اس نے ایک روز بارگاہ الہی میں مناجات کی، اے باری تعالیٰ، تو نے اپنے ذلیل بندے پر بڑے کرم کیے، عمر دراز بھی عطا کی، اپنی عادات و اطوار درست کرنے کی مہلت بھی دی۔ میں نے 70 سال تک گناہ کیا، پھر بھی تو نے کسی دن بھی مجھ سے اپنی بخشش واپس نہ لی۔ لیکن آج میرے پاس کمائی سے کچھ نہیں، آج میں تیرا مہمان ہوں۔ چونکہ میں تیرا ہوں اسی لیے چنگ بھی اب تیرے ہی حضور بجاتا ہوں۔ چنگ لیا اور خدا کی تلاش میں روتا ہوا مدینے کے قبرستان میں پہنچا اور کہا کہ آج میں صلے اور طلب صرف خدا سے ہوں، جو اپنے احسان و کرم سے کھوٹے سکے بھی قبول کر لیتا ہے۔ چنگ جی کھول کر بجایا، روتے روتے سر جھکا ایک قبر پر لیٹ گیا۔ اسی حالت میں آنکھ لگ گئی، دنیا کے رنج اور بدن کی آفتوں سے آزاد ایک نامحدود جہاں اور صحرا و جان میں پھرنے لگا۔ اسی وقت خداوند تعالیٰ نے عمر کو یکا یک ایسی نیند غالب کی کہ وہ بھی حیرت میں ہو گئے کہ میرا معمول تو ایسا نہیں، یہ غیبی واقعہ ہے اور ضرور اس میں کوئی بھید ہے۔ تکیے پر سر رکھ کر سو گئے۔ خواب میں حق کی طرف سے ندا آئی، جس کو ان کی جان نے سنا کہ اے عمر، ہمارے ایک بندے کی حاجت روا کر کے اس کا صلہ ادا کر۔ ہمارا ایک خاص اور معزز بندہ ذرا قبرستان تک تکلیف کر اور بیت المال سے پورے 700 دینار لے اس کے پاس جا کر کہے کہ اے ہمارے دست گرفتہ، اس وقت تو یہ لے لے اور اس کو خرچ کر، جب یہ ختم ہو جائیں تو پھر یہیں آ جا۔ آواز کی ہیبت سے عمر کی آنکھ کھل گئی۔ وہ فوراً تعمیل پر کمر باندھی اور قبرستان کا رخ کیا۔ بغل میں ہمیانی دبائے ڈھونڈنے لگے۔ قبرستان میں کئی چکر لگائے، وہاں اس بوڑھے کے سوا کوئی دکھائی نہ دیا۔ ہر دفعہ اسی بوڑھے پر خیال جاتا تھا، مگر پھر اپنے جی میں کہتے کہ یہ نہ ہوگا، یہاں تک کہ تھک گئے، سوائے اسی بوڑھے کے اور کوئی وہاں نظر نہ آیا۔ جی میں سوچا کہ خدا نے یہ فرمایا کہ ہمارا خاص بندہ بہت پاک لائق خوش نصیب ہے، بھلا چنگی بوڑھا خاصا خدا کیوں ہو سکتا ہے۔ دوبارہ پھر قبرستان کے گرد چکر لگایا، جیسے شکاری شیر جنگل کے اطراف میں گھوما کرتا ہے۔ جب یقین ہو گیا ہو نہ ہو یہی بوڑھا ہے تو دل ہی دل میں کہا، بے شک تاریکی میں بھی بہت سے روشن دل ہوتے ہیں۔ قریب آئے اور با ادب وہاں بیٹھ گئے۔ جوں ہی ایک چینک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آئی، وہ بوڑھا اٹھ بیٹھا۔ حضرت عمر کو دیکھ کر حیران رہ گیا، چاہا کہ چلا جائے مگر خوف سے پاؤں کانپنے لگے۔ اپنے جی میں کہنے لگا، اے خدا، تجھ سے فریاد کرتا ہوں کہ متحسب بوڑھے چنگی کے سر پر آن پہنچا ہے۔ حضرت عمر نے اس سے کہا کہ مت ڈر اور مجھ سے نہ بھاگ، میں خدا کی طرف سے تیرے لیے خوشخبریاں لایا ہوں۔ خداوند عالم نے تیری وہ تعریف فرمائی ہے کہ عمر کو تیرا گرویدہ بنا دیا۔ خدا نے مجھے سلام کہا ہے اور پوچھا ہے کہ اب تیرا کیا حال ہے۔ چند سکے تیرا صلہ ہیں، انہیں خرچ کر اور پھر یہیں آ جانا۔ جب یہ سنا تو بوڑھے کی عجیب حالت ہوئی، اپنے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور بے اختیار چلا کر کہا، اے بے مثل و بے نظیر خدا، یہ بے وسیلہ بوڑھا مارے شرم کے پانی پانی ہو گیا۔ جب روتے روتے بے حال ہو گیا تو چنگ کو زمین پر اس زور سے دے مارا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کہنے لگا، اے چنگ، تو ہی خدا اور میرے درمیان حجاب رہا اور تو ہی نے سیدھے رستے سے مجھے پھیرا ہے۔ اے خطا بخشش و خطا پوش خدا، میرے گناہ معاف اور میری گزشتہ زندگی پر رحم کر۔ اسی طرح روتا چلاتا اپنے گناہ دہرا رہا تھا۔
یہ حال دیکھ کر حضرت عمر نے فرمایا کہ تیری مدہوشی بھی تیری ہوشیاری کی علامت ہے۔ پھر آپ نے اس کی توجہ کی کہ گزشتہ رنج اور توبہ کے مقام سے نکل کر معرفت میں محو ہو، گویا ایک جان گئی اور دوسری زندگی کا آغاز ہوا۔ وعلیکم السلام۔ سہیل خان کو اجازت، اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا، شکریہ۔